خیر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ میں نے خصوصی لباس زیب تن کیا اور اہتمام سے خود کو سنوارا تھا، جیسے آج کوئی دلہن رخصتی سے پہلے سنورتی ہے اور پیا گھر جاتی ہے۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ تیز قدموں سے میری جانب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر لے آیا۔ میں نے کہا، پتہ نہیں شیری کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیری کے ابو اسٹیج پر آئے اور کہنے لگے، آج میں نے آپ لوگوں کو اس خوشی کے موقع پر خاص طور پر اس لیے بلایا ہے کہ میرے بیٹے شیر دل کی نسبت ہماری بھتیجی شرمین کے ساتھ طے ہو رہی ہے۔ آؤ بیٹی شرمین۔ تبھی ایک نازک سی شرمیلی لڑکی نظریں جھکائے اسٹیج پر آئی۔ یہ سن کر مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھر چاروں طرف بکھری خوشیوں میں مزید جان پڑ گئی۔ کیک کاٹا گیا اور اس کے بعد منگنی کی رسم شروع ہو گئی۔ ہنگامہ حسین سے حسین تر ہو گیا اور میرا دل بجھنے لگا، جیسے میں کسی کنویں میں نیچے اور نیچے گرتی جا رہی تھی۔ آج اس نے سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس تھپڑ کو میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں گی۔ بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کیا اور روتی صورت سے اسے مبارکباد دینے لگی۔ پھر اس کی منگیتر سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم کو شیر دل جیسا جیون ساتھی ملا۔ ایسا اچھا انسان کسی کو عمر بھر نہیں مل سکتا، اس کی قدر کرنا۔ اس نے مینی خیز نظروں سے مجھ سے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو، اس قدر یقین سے ایسا کچھ بولنے والی آخر تم ہو کون؟ میں اس کی دوست ہوں، کلاس فیلو۔ یکدم میں نے صفائی پیش کر دی، پھر خود ہی شرمندہ ہو گئی کہ اس نے پوچھا تو نہیں، میں کیوں وضاحت کرنے لگی۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ سچ ہے، انسان کا دل شیشہ ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بار شکستہ ہو تو پھر نہیں جڑتا۔ جو آنکھیں کل تک چمک رہی تھی، آج اس میں اشکوں کی برسات تھی۔ کہتے ہیں، قسمت کے ساتھ سبھی کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ کس بات میں کیا مصلحت ہے، یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے، لیکن آدمی خطا کا پتلا ہوتا ہے اور غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اس المیہ میں میرا قصور ہی تھا۔ جس شخص سے کل مجھے نفرت تھی، آج میں اسی کے لیے مر رہی تھی۔ شادی کے چند دنوں بعد شیر دل اپنی نئی نویلی دلہن کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ پھوپھی اور ندیم کے ہمراہ ہم سے ملنے۔ امی ابو نے اس جوڑے کا بہت پیار سے سواگت کیا، لیکن میرا جی نہ چاہتا تھا سامنا کرنے کا۔ امی اور پھپھو جان آوازیں دے رہی تھی، نور کدھر گئی بھئی، ادھر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ شیری کے ساتھ اس کی دلہن بھی آئی ہے، لیکن میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اپنے سارے حواسوں کے کواڑ بند کر لیے۔ تبھی ندیم کی آواز آئی، رکیے میں بلا کر لاتا ہوں۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو میں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ تبھی اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے دلاسا دینے کے لیے، اور جب میں نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تو ہٹا نہ سکی۔ اس کی کلائی میں بندھی گھڑی کی چین سے میرے گلے میں پڑی چین اٹک گئی تھی۔ پلیز ندیم، میری چین اٹک گئی ہے، اس کو اپنی گھڑی سے نکالو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ نہیں ٹوٹے گی مریم، میں اس کو نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ شاید قدرت یہی چاہتی ہے کہ ہم دونوں
ایک ہلکے زنجیر سے بندھے رہیں۔ ندیم نے ایسا کہا تو مجھ کو جھٹکا سا لگا۔ سر اٹھا کر میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھرپور اعتماد تھا میرے لیے۔ وہ میری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ میں اس کی اہانت کا حوصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، آؤ چلو میرے ساتھ۔ تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر ہے، لیکن میں اس میں تم کو نہیں ڈوبنے دوں گا۔ صحیح سلامت نکال لوں گا۔ اس کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو جھٹک نہ سکی۔ ندیم نے آہستہ سے میری چین کو اپنی گھڑی کی چین سے الگ کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو وہاں لے آیا جہاں شیردل اور شرمین فاتحانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ میں نے تب ہی اپنے اندر طوفان پر غلبہ پا لیا، کیونکہ ندیم نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا کر مجھ کو اسی بات کا سندیشہ دیا تھا کہ کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ مضبوط بنو اور ناقابل شکست نظر آؤ۔ اس سندیشے کو قبول کرتے ہوئے میں شان سے مسکرائی۔ مجھے نہیں معلوم میری آنکھوں کی نمی سے انہوں نے کیا تاثر لیا، مگر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر اعتماد۔ تھوڑی دیر بعد شیردل کی نگاہوں میں حیرت کے بھنور ابھر آئے۔ اس کے بعد وہ بھی مسکراتے ہوئے مجھ سے گویا ہوا۔ مبارک ہو تمہیں بھی مریم۔ جو تلاش کرتے ہیں ایک جگہ رکتے نہیں، ان کو بالآخر ان کی منزل مل ہی جاتی ہے۔ دل سے کوشش کی جائے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں ایک بازی ہار چکی تھی، ایک اچھے انسان کو کھو چکی تھی۔ دوبارہ ایک اچھے انسان کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرا درد سمجھ چکا تھا اور میں اس کی ذہانت کی قدر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اچھے انسان بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ میری رضامندی کے بعد ندیم نے امی ابو کو رشتے کا پیغام دیا اور پھوپھی جان کی بھی یہی خواہش تھی۔ والدین نے اس خواہش کا احترام کیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ تو پہلا ہمارا وزٹ میکے کے بعد ندیم کے چچا کے گھر تھا، یعنی شیردل کے گھر۔ شیردل ہم کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے خوش دلی سے مبارکباد دی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آ رہی تھی، اور میں اس نمی کے پیچھے کے طوفان کو ایک پل میں جان گئی تھی۔ مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور دکھ بھی ہوا تھا، لیکن کیا کیجیے، اسی کو کہتے ہیں اپنی قسمت، اپنا نصیب۔ اور آج جب میں یہ کہانی لکھ رہی ہوں، میری عجیب حالت ہے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور ہاتھوں میں لرزش ہے۔